انہیں یہ ترک مسکرات کی عمارت میرے بچپن سنا ہے. تو اس زمانے میں مسکرات بہت سارے لوگ کہ صحیح تلفظ سے نہیں پڑھنا تھے. تو مسکرات پڑھتا تھا تو مسکرات پڑھتا تھا, اسے مسکراہٹ کر دیا, وہ آپ کا بگڑی شکل وہ تھا مسکرات. نظام حیدرآباد نواب میر عثمان علی خان کے دور میں ریاست نے عوامی بھلائی کے کئی عملی اقدامات کیے. انہیں اقدامات میں ایک غیر معمولی اور تاریخی مہم ترک مسکرات کے نام سے شروع کی گئی. عربی لفظ مسکرات کے معنی نشہ اور منشیات ہیں, اور اسی لیے اس اسکیم کا مقصد عوام کو منشیات کی لعنت سے دور کر کے ایک صحت مند اور باوقار زندگی کی طرف واپس لانا تھا. اس پروگرام کے اسپانسر ہیں فینسی آئس کریم حیدرآباد. You can find our parlors at Yakutpura, Dilsukh Nagar, Fateh Darwaza and Mehdi Patna. شخصیت کے ساتھ کرو وفا, آ جاؤ صفا گارمنٹس. قیمتی وقت اور پیسے بچائیں, صفا گارمنٹس چلے آئیں. صفا گارمنٹس, ٹولی چوکی ایکس روڈ, حیدرآباد. ریاست نے اعلان کیا کہ جو شخص نشہ ترک کرنے کا باقاعدہ عہد کرے گا, حکومت اسے رہائش کے لیے گھر, بنیادی سہولیات اور مکمل سماجی سہارا فراہم کرے گی. اس اقدام کے نتیجے میں ایک باقاعدہ بستی وجود میں آئی جو آج بھی ترک مسکرات کے نام سے جانی جاتی ہے. یہ بستی صرف رہائش کا مقام نہیں تھی بلکہ اصلاح و تربیت کا مرکز, روزگار اور رہنمائی کا ذریعہ تھی, اور نئی زندگی کی امید کا ٹھکانہ بھی تھی. اس سلسلے میں جب ہم نے شہر حیدرآباد کے معروف عالم دین اور اسلامک اسکالر علامہ اعجاز فرخ سے بات کی تو علامہ نے مکمل تفصیل بیان کر دی. تو نظام کی کونسل نے ان کو مشورہ دیا. حیدرآباد میں اس زمانے میں سیندھی کا رواج زیادہ تھا. سیندھی تاڑی کو کہتے, تاڑی تار کے پیڑ کا جو اللہ سے نکلتا ہے پانی, اس کو کہتے ہیں, اس سے نشہ ہو سکتا. تو لوگ وہیں زمین پر بیٹھ کے تاڑی کے شوق بھی فرماتے تھے. یہ وبا عام تھی. یہ اسکیم بے شمار خاندانوں کے لیے نئی زندگی کا دروازہ ثابت ہوئی. تاریخی دستاویزات بھی بتاتی ہیں کہ نظام عثمان علی خان کی اس فلاحی سوچ نے منشیات کے خلاف ایک مضبوط سماجی مثال قائم کی. بہت سارے لوگوں کو اس رہا ہے, جو امیر رئیس سے وہ تو کبھی کبھی ولایتی, لیکن غریب طبقہ سے نہیں پیتا. تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ سخت محنت پیشہ ہیں, دن بھر میں روپیہ 2 روپے کما لینے والے, 4 روپے کما لینے, 4 روپے تو بڑی رقم کہہ رہا ہوں میں, روپیہ 2 روپے کما لینے والے اپنی آدھی سے زیادہ آمدنی اس سیندھی کی نظر کرنے سے تھے, اور اس کا ان کی معیشت پہ ایک برا اثر پڑا تھا. بیوی بچے ہائے ہائے کرتے رہتے تھے, سارا کچھ سیندھی. تو نظام کے مشیروں نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ ان مکانوں کو ان لوگوں کو دے دیا جائے 1 روپیہ مہینہ کرائے پر, نشہ کرنا چھوڑ دیں. یہ صورت نکالی ہو. یہ انہوں نے نکالی. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حیدرآباد کی معیشت میں سدھار لانے کے لیے اور نشے کو بند کر دینے کے لیے حکومت نے کیا کیا اقدام. ترک مسکرات آج بھی حیدرآباد کی تاریخ میں ایک مضبوط انسانی خدمت کی علامت کے طور پر یاد کی جاتی ہے. انہوں نے یہ کیا نظام نے کہ کچھ مکانات میں متصل بڑا ہال بنوایا. اب میں دیکھتا ہوں کہ سال پر بھی کسی کا قبضہ ہو گیا ہے. اب مجھے کوئی حیرت تو ہے نہیں. لوگوں نے جب اپنے پرکھوں کی ہڈیاں نہیں چھوڑی, قبرستانوں پہ فلک بہت عمارتیں بن گئی, تو وہ تو, اور اس میں ڈفرینٹ انڈور گیم کی سہولتیں تھیں, جیسے کیرم بورڈ, جیسے ٹیبل ٹینس, بڑا کام تھا. اسی ترکیب نکالی. اب وہ نسلیں گزرتی نہیں, ایک کے بعد دوسری نسل آئی. بعد میں یہ علاقہ ہاؤسنگ بورڈ کے تحت ہو گیا, یہ مکانات, اور ہاؤسنگ بورڈ نے دائماً اس کو فروخت کر دیا, تو رہنے والوں نے لے لیا اس کو. لیکن اب تو میں نہیں جانتا آپ وہ آئے ہوں گے یا وہاں تشریف لے جائیں گے, تو دیکھیے وہ نواب آدمی کی ترک مسکرات کا بورڈ ہے بھی, وہی مسکراہٹ ہو گیا صاحب. اچھا وہ بدلتے بدلتے بیچا پتہ نہیں. وہ ترک مسکراہٹ ہے, یہ بورڈ ہے ہمارے پاس, ابھی دیکھ کے آ رہا ہوں, وہاں سے آ رہا ہوں.
इस ताल्लुक से तेलंगाना स्टेट अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद के तासुरात कुछ यूं थे। 7वें निज़ाम की उनके बहुत से इस्लाही समाजी इल्मी काम रहे हैं। उसमें से एक काम का तस्करा इस पुराने शहर में है, वो है तर्क मंशियात। जो लोग मंशियात के आदी हुआ करते थे, वो तर्क करने के बाद उनको बसाने के सिलसिले में पुराने शहर डबिलपुरे की एक आबादी में निज़ाम उस वक्त के हुक्मरान की जानिब से एक बस्ती बसाई गई थी। जो अफराद उसे तर्क करें उन्हें मकान अलाट किया जाता था। तो वो एक कॉलोनी है, अब तो बहरहाल उसका एक कम्युनिटी सेंटर बाकी रह गया। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ एक अच्छे मुसलमानों की बस्ती बस गई है। तो अलबत्ता वो कम्युनिटी सेंटर अभी भी मौजूद है, और पिछले जब बारिश के शायद पिछले 10 साल 8 साल पहले वो गिर गई थी, उसको असर नो तामीर किया गया। तर्क मुसक्किरात एक ऐसा कदम था जिसने नशा तर्क करने वालों को इज्जत, छत और नई जिंदगी का हौसला दिया। तो निज़ाम ने ये किया, मान लेता हूँ मैं, कि उनके लिए कॉलोनी बना दी। ज़ैनिया जन आर्किटेक्ट थे, वो कॉलोनी के हर नुक्कड़ पे जो कोना आता था, तो वहाँ उल्टी बकेटें डिजाइन कर दी। उन्होंने तो खूबसूरती के लिए भी किसी और ये भी किया था कि देखिए मैसरों की कॉलोनी है। जब मैसरों को ये मकान अलाट हुए तो उन्होंने कहा ये तो आपने हमारी पेशानी पे बोर्ड लगा दिया कि हम मैसर हैं। अच्छा, वैसे हम जो भी करते हैं वो अपने फसूल रोजी के लिए करते हैं, या आप हमारी पेशानी पे आपने तो बोर्ड लगा दिया है कि हम अलग हैं, तो कब सक़वाम में हैं, हम तो इसमें नहीं रहे। क्या नाम है आपका? श्याम राव। श्याम राव, अच्छा अच्छा। ये बस्ती जो बसी है, ये तर्के मुस्कुराहट अभी बोल रहे हैं, ये क्या था इसका असल मालूम है कुछ? कब ना बोल रहे विकास हो या कहाँ पे कमेटी करें। हाँ अब जरा नाम चेंज करे, नाम तो वैसे तड़के मुस्कुराहट। हो, और नशा जो लोग छोड़े थे उनको शायद ये दिए थे, निज़ाम गिफ्ट दिया थे ना। ये क्यों रहा आप भी उसी में शामिल हैं जो घर लोगों को दिया था, आपको भी मिला था घर? ये हमारे दादा को, आपके दादा को मिला? दादा। जी हाँ, यही है तर्क मुसक्किरात, निज़ामी दौर की इंसान दोस्ती और फलाही बसीरत का रोशन निशान। अच्छी हुक्मरानी वही है जिसमें रियाया पूरी तरह खुश हो। कहते हैं कि हर गली मोहल्ले में उम्मीद का दिया जले, फलाह आम का चिराग हुक्मरान रोशन करे। तर्क मुस्कुराहट दबीरपुरा से मैं अपने साथी समी खान के साथ आलमगीर रिजवी, दक्कन मीडिया के लिए। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर आप और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल दक्कन मीडिया को YouTube पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर हमारे पेज को फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।